اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ کو یہ زیب نہیں ہے، اس کو زیبا ہی نہیں ہے یہ بات ان یتخذ من ولد کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا یا اولاد بنائے، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے۔ تو جب عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح یہود نے بھی کہا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود نے جب یہ کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض قبائل عرب نے کہا کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے ان باطل افکار و نظریات کو بڑے مدلل انداز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان کا رد فرمایا۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اس کی شایان شان ہی نہیں ہے اولاد، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ سورہ اخلاص میں بھی فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ خود کسی کی اولاد نہیں ہے۔ تو جب عیسائیوں نے کہا اور اسی طرح کفار نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑے سخت الفاظ میں ان کی تردید فرمائی، فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنا دی۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی سخت انہوں نے بات کی ہے، اس طرح کی سخت بات انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا رب کے لیے۔ تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ بڑی سخت کی ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بات وہ کر رہے ہیں نا، تکاد السماوات، یہ اتنی سخت بات ہے، اس کے اوپر آسمان پھٹ جانا چاہیے تھا، اور چاہیے تھا کہ آسمان شق ہو جاتا، یتفطرن منہ وتنشق الارض، زمین پھٹ جاتی، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور لرز کر چلنا شروع ہو جاتے۔ تو اتنا یہ جو سخت بات ہے کہ اللہ کے لیے کوئی اولاد جو ہے وہ اس کو مانا جائے اور یا اس کا کوئی نظریہ رکھا جائے۔ تو بحر محیط کے اندر بھی، اور اسی طرح جو انسائکلوپیڈیا ہے بریٹانیکا کا، اور اسی طرح اس کو تفسیر ضیاء القرآن کے اندر پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح طبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ اور جب یہ اختلاف ہو گیا نا، تو عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو گیا، اور حقیقت مسیح کے حوالے سے انہوں نے ایک اجلاس بلایا بحر محیط کے اندر، بڑی تفصیل کے ساتھ جلد نمبر 6 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا جلد نمبر 13 ہے صفحہ نمبر 25 کے اوپر، اور بحر محیط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 190 کے اوپر، اور تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82 کے اوپر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جب یہود و نصارہ کے درمیان حقیقت مسیح کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو گیا، اور انہوں نے چاہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ ابن مریم کی جو حقیقت ہے اس کے حوالے سے ہم کسی ایک رائے پر، جو فائنل ہمارا ڈیسیژن ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ کوئی رائے قائم کر لیں اور اس کے اوپر فیصلہ کر لیں۔ تو ان کے اندر مختلف گروہ تھے، اور بحر محیط کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ انہوں نے مختلف جو نظریات تھے ان کے نمائندے اور علماء کو بلایا، تو 4 طرح کے علماء ان کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک گروہ جو تھا جس کو یعقوبیہ کہا گیا ہے، ان کے عالم نے اپنا نظریہ بیان کیا، اور حقیقت مسیح کو بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین خود، حضرت نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ حلول کر کے
حضرت عیسیٰ کی صورت میں زمین پر اتر آیا ہے. اب وہ جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے مار دے. تو یہ جو تھا ان کا باطل ایک عقیدہ تھا، نظریہ تھا، اور اس کو بیان کیا. اور یہ جو گروہ تھا اس کو یعقوبیہ کہا گیا ہے، اور ان کے نظریات اب بھی اسی طرح کے دنیا میں جہاں کہیں وہ موجود ہیں تو اب بھی اسی نظریے کے اوپر قائم ہیں. دوسرا جو نظریہ تھا وہ اس فرقے کو نستوریہ کہا جاتا ہے. تو نستورہ کا جو نظریہ تھا ان کے نمائندہ علماء کا، تو اس عالم نے یہ حقیقت مسیح کو بیان کرتے ہوئے اس نظریہ کو پیش کیا کہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی صورت میں زمین پر نہیں آیا، بلکہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو یہ جو فرقہ تھا وہ نستوریہ فرقہ تھا، تو ان کا یہ باطل نظریہ تھا. تیسرا جو گروہ تھا انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے عقیدہ تثلیث کا قول کیا، اور انہوں نے کہا کہ ثالث ثلاثہ وہ تین خداؤں میں سے ایک ہیں، اور جو تیسرا ہے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، وہ خدا ہیں. تو یعنی تیسرے خدا کا انہوں نے قول کیا. جبکہ چوتھا جو گروہ تھا، چوتھا فرقہ جو تھا عیسائیوں کا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں نہ وہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حلول کیا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو یہ نظریہ بھی جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر، اور جو سلیم الفطرت عیسائی ہیں یا جو اس شرک اور باطل نظریات سے، تو اس عقیدے کے اوپر بھی قائم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی چیز کو قرآن پاک نے بھی بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کی پیدائش کو بھی قرآن پاک نے ایک معجزہ قرار دیا ہے، اور مافوق الفطرت ایک طریقے سے اسباب سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور جب وہ بیت المقدس کے متولیوں کے ان 300 جو حجرات تھے جن کے اندر متولی رہ کر عبادت کیا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک حجرہ مشرق کی سائڈ پر حضرت مریم علیہ السلام کو دے دیا گیا، اور اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہیں. تو ان کی نگرانی جو تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے، جو رشتے میں حضرت مریم کے ماموں لگتے تھے. اور اسی طرح اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. میں مختصراً صرف قرآن کی آیات کے ترجمے کی حد تک آپ کے سامنے ان چند آیات کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے اس حجرہ مبارک کے اندر تھیں، تو وہاں پر ان کے پاس فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، سورہ مریم آیت نمبر 17، پارہ نمبر 16، آیت نمبر 17. تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اس کی طرف حضرت جبرائیل امین کو، روح الامین کو بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ ایک انتہائی تندرست جسم کے ساتھ صحت مند ایک آدمی کی صورت میں ان کے حجرہ مبارک میں ظاہر ہوئی ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا تو فوراً خوفزدہ ہو گئی کہ کمرہ جو ہے وہ بند ہے، کسی انسان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ. تو اب ایک شخص جو ہے وہ اچانک ایک صحت مند صورت میں میرے سامنے ہو گیا. تو انہوں نے فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو آنے والے، تو اگر ایک نیک اور پرہیزگار ہے. قال، انہوں نے اس کو آدمی تصور کیا، انسان تصور کیا. قال انما انا رسول ربک، تو اس آنے والے نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں بشر نہیں ہوں. انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا جو ہے وہ فرشتہ ہوں.
میں جبرائیل ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور پھر وہ پہلے ہی خوفزدہ تھی حضرت مریم علیہ السلام، اوپر سے ایک اور جو ہے وہ بات پیغام پہنچا دیے گئے انہیں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ تمہیں ایک جو ہے وہ پاکیزہ فرزند جو ہے وہ میں تمہیں عطا کرنے آیا ہوں۔ اب عطا کرنے والی ذات، بیٹے دینے والی ذات، بیٹیاں اور اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہاں پر فرشتہ انہیں اپنی طرف نسبت کر کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا، تو یہ چونکہ دینے والی حقیقی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، فرشتے نے اس کو چونکہ ظاہری سبب کے طور پر اس وقت موجود فرشتہ تھا تو اس نے اپنی طرف نسبت کر دی، حالانکہ حقیقتاً جو اولاد دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، جب انہوں نے کہا میں تمہیں بیٹا دینے والا ہوں، ایک بیٹے کی بشارت دینے والا ہوں، سنانے والا ہوں، تو قالت انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، میں ابھی کنواری ہوں، مجھے کسی بشر نے آج تک چھوا نہیں ہے، اور ولم کو بغیا، تو اب اولاد دو طرح سے ہی ہوتی ہے کہ دو ہی اسباب ہیں اس کے، یا تو جو اللہ نے اسباب بنائے ہیں کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو اور میاں بیوی کے مابین تعلق کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا پھر اولاد کا دوسرا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بدکاری کر دے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے دونوں کی نفی کی، فرمایا کہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا کہ مجھے تو کسی بشر نے ابھی تک چھوا نہیں ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے اور سرکشی کی ہے۔ تو قال كذلك قال ربك علي هين، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس کے لیے انتہائی آسان ہے کہ وہ اسباب جو ہیں وہ تو لوگوں کے لیے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے لیے بیٹا اس طرح دینا بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب آگے اس کی وجہ کو بھی بیان فرما دیا کہ اس طرح معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں جو ہے وہ بغیر باپ کے آپ کی پیدائش ہوئی، تو اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ، حکمت اور اس کی مقصدیت کو بیان فرما دیا، فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً مِنَّا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا آنا جو ہے وہ ان کے والد کو بیان کیا جاتا ہے، کہا کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت مریم کی شادی ہوئی تھی، لوگوں کو اس شادی کا علم نہیں تھا، اور چونکہ یہ جو فتنہ تھا یہ یہود نے اٹھایا تھا عیسائیوں کے خلاف، تو ان یہودیوں نے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے، تو حالانکہ جو ہے ان کا باطل نظریہ یہ ہے بعض افراد کا، بلکہ ہمارے ملک بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی اس نظریے کو بھی بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے جو سرغنہ ہے وہ سر سید احمد خان بھی ہیں، وہ بھی اسی نظریہ کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے اور ان کے باپ کا نام یوسف نجار تھا، یہ مقالات سر سید کے اندر موجود ہے یہ بات۔ تو اس نظریہ کو تو پھر کہا جاتا ہے کہ جب یہ اتنا سارا ایک معاملہ تھا، پھر یہ خفیہ تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش کو، برتھ کو اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارکیف قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بغیر باپ کے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ قال كذلك قال ربك هو علي هين، اللہ رب العالمین کے لیے یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، اور آپ کے رب کے لیے اس طرح کرنا بہت آسان ہے، اس طرح بغیر باپ کے بیٹے دینا یہ انتہائی معمولی بات ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَهُ، اور اب اس کی مقصدیت کو، اس کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا گیا، تو فرمایا آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم لوگوں کے لیے اس کو ایک نشانی بنا دیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی، اب علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ نشانی تھی،
اور لوگوں کے لیے کیا نشانی تھی، کس طرح وہ رحمت تھی. تو چونکہ شام اور فلسطین اس وقت دونوں کے اوپر یونانیوں کا قبضہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یونانی جو ہے ان کا اس وقت جو فلسفہ تھا وہ مانا جاتا تھا، مسلم تھا، اور لوگوں کے اوپر انہوں نے اپنے اس نظریہ کے بڑے اثر و رسوخ جو ہے وہ بنا لیے تھے، اور ذہنوں کے اوپر اس کو کسی حد تک جو ہے وہ قائل کر لیا تھا. تو اب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت تھی، قدرت کاملہ کا اظہار تھا. تو اب ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو کائنات اللہ نے، کائنات عالم جو اللہ نے تخلیق کی ہے، تو یہ جو ہے ان کا نظریہ تھا کہ خالق سے تخلیق عالم کا فعل یہ اسی طرح صادر ہوا ہے جس طرح علت سے معلول کا صدور ہوتا ہے، یعنی علت سے اختیار اور ارادہ کے بغیر معلول جو ہے وہ صادر ہوتا ہے. تو اسی طرح جو خالق ہے اللہ تعالیٰ، اس سے ایک کائنات جہاں عالم کی تخلیق جو ہے وہ ظہور ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ وہ ذات پاک جو خالق کی کائنات اور مبدأ ارض و سماوات ہے، اس کا اپنا ارادہ ہے اور اس کی اپنی مشیت ہے. وہ مادی اسباب کی پابند نہیں ہے اور نہ اس کے سامنے مجبور و مقہور ہے، بلکہ وہ قادر و توانا ہے. جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، وہ وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا ایک اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ کائنات کا نظام اسباب کے ساتھ جو ہے وہ قائم کیا ہوگا. تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیدائش کو، اور پھر آگے چل کے آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی آیت نمبر 36 میں فرمایا فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی اس میں وہ آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے یہود و نصارہ. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پس ہلاکت ہے کفار کے لیے اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا ہے، اس یوم عظیم سے. تو چونکہ کفار نے اس کے اندر اختلاف کیا، یہود و نصارہ نے اس کے اندر اختلاف کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کو قرآن پاک نے ایک معجزہ قرار دیتے ہوئے اس کو بیان فرمایا. تو جب وہ فرشتے ان کے پاس آ گئے اور انہوں نے اللہ کی روح پھونکی اور حضرت مریم علیہ السلام اس سے جو ہے وہ حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، اور مقررہ وقت جب آیا تو پھر وہ اپنے اس حجرہ سے باہر دور چلی گئی. قرآن پاک نے اس کو بیان فرمایا کہ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس جب وہ حاملہ ہو گئی اور پھر وہ ایک دور جگہ پہ چلی گئی. فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جب وہ ڈیلیوری کا وقت آیا، درد ذیل اور زچگی کا جس کو کہا جاتا ہے، جب وہ وقت بالکل قریب پہنچا تو وہ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو وہ تکلیف، وہ درد ذیل کی وہ انہیں لے گئی ایک کھجور کے خشک تنے کے پاس. تو وہاں پر جب وہ پہنچ گئی قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، تکلیف میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا لیتنی، ہائے کاش، مت قبل هذا، میں اس سے پہلے ہی مر کیوں نہیں گئی، وکنت نسیا منسیا، اور میں اس سے پہلے جو ہے وہ فراموش کر دی جاتی. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا، تو پھر نیچے وادی کی طرف سے انہیں ایک فرشتے نے پکار کر کہا اللہ تحزنی، خوف مت کیجئے، قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے لیے رب نے نیچے وادی کے اندر، خشک وادی میں اللہ نے اپنی قدرت سے صرف تمہاری خاطر اللہ نے پانی جاری کر دیا ہے. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ،
اور یہ جو کھجور کا خشک تنا ہے اس کی شاخیں خشک ہو چکی ہیں، اس کو آپ پکڑ کے اس کی شاخوں کو ہلائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ آپ کو جو ہے وہ تازہ کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں عطا ہوں گی، گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، ان کھجوروں کو کھائیے اور اس وادی کے ٹھنڈے پانی کو پی لیجئے، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو، اپنے اس بچے سے آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل کیجیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، اور اگر کوئی انسان دیکھ لے نا تمہیں تو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اس وقت بولنا نہیں ہے بلکہ اس وقت منہ کے اوپر انگلی رکھ کے اشارہ کر دینا ہے اور انہیں یہ کہنا ہے کہ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، میں نے اپنے رب کے لیے روزے کی، خاموشی کے، چپ کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے۔ اب اس وقت اس دور میں ان کی اس دین میں، ملت میں چپ کا روزہ بھی تھا، بھوکا پیاس کے ساتھ ساتھ، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ خاموش رہنا، بولنا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت محمدیہ کے اوپر کہ ہمارے لیے صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، باقی اچھی گفتگو کرنا، بول چال اس سے منع نہیں کیا گیا۔ ہاں، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ سے، غیبت اور ان چیزوں سے نہیں بچتا، تو گناہ سے نہیں بچتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرکیف بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ان کے اس شریعت میں فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، میں نے اپنے رب کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ فَلَا نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، فرمایا اس دن جب تم کسی بشر کے سامنے جب لے کے جاؤ گی نا اپنے بچے کو، وہ تم سے کوئی بات کرے تو فَلَا نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اس وقت بالکل اس دن بولنا نہیں ہے، کلام نہیں کرنی ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ اپنے بچے کو اٹھا کر جب قوم کے سامنے آئی، قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تو انہوں نے کہا ہے مریم یہ کیا تم نے اتنا جو ہے وہ برا کام کیا ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، فرمایا تمہارے تو جو بھائی تھے ہارون، یہاں پہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام وہ مراد نہیں ہے، شاید ان کی قوم میں ان کے بھائی ہوں، اور یا ان کا جس طرح بھی تذکرہ ہے تو اس نسبت سے انہوں نے بھی نام رکھ لیا ہو ہارون، تو اسی کی طرف اشارہ کیا۔ قوم نے فرمایا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے جو باپ تھے وہ تو اتنے برے نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں جو تھی وہ بھی بدچلن نہیں تھی، تو یہ تم نے کیا کر لیا؟ یہ بچہ تمہاری گود میں ہے، اٹھائی ہوئی تم لا رہی ہو۔ فاشارت الی، اب اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی اس طریقہ کے مطابق انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو قوم نے کہا بھئی یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی طرف تم اشارہ کر رہی ہو، تو اس سے ہم کیا باز پرس کریں، اس سے کیا بات کریں، یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ تو اس وقت فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی ماں کی گود میں تھے، بعض روایات میں پنگوڑے کا بھی ذکر آتا ہے، تو یہاں پر مہد کا ذکر جو گود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پنگوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قال انی عبد اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت یا بعض جہاں پر معاملات جو ہیں وہ جاب میں خطرہ ہو، کسی حالات میں جو ہے تلخی آنے کا خطرہ ہو، تو اس اعتبار سے مجبوری کی حالت میں وہاں پہ چلے جائیں، لیکن ان کی جو مشابہت ہے اس مشابہت سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، اور وہاں پر اگر سارے لوگ ان کو میری کرسمس کہہ رہے ہیں اور ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں، انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کسی حکمت عملی سے صرف جو ہے وہ کرسمس کہہ دیں، یا جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ پھر میری کرسمس نہ کہیں، تیری کرسمس کہہ دیں، تاکہ وہ ایک حکمت عملی سے ان کا جواب بھی ہو جائے اور تلخی سے بھی بچ جائیں۔ تو باہر کیف اگر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی بات ہوتی تو میلاد تو ہم بھی مناتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا،
لیکن چونکہ ان کا یہ جو نظریہ ہے یہ شرک اور کفر میں آتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے گریز کرنی چاہیے اور اس سے بچنا ہوگا مسلمانوں کو، طلباء کو اور تمام اہل اسلام کو۔ باقی تحفے تحائف، تو تحفے تحائف سے تو منع نہیں کیا گیا، لیکن خاص اسی مشابت سے ان کو اسی خوشی میں، ان کی سیلیبریشن میں اس انداز سے ان کو تحفہ دینا، انہی کے مشابت اختیار کرتے ہوئے اور خاص اسی دن دینا اور اسی طرز پہ دینا جس طرز پر ان کے ہاں رائج ہے، تو یہ مشابت ہوگی، اس سے بچنا ہوگا۔ اور ویسے اوورآل تحفہ دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ تحفے دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا تحفے دو ایک دوسرے کو، تحفوں سے محبت بڑھتی ہے، اور کفار و مشرکین اور غیر مسلموں کی طرف سے تحفے قبول کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کرنا، اس سے کوئی اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن ان کی مشابت اختیار کرنا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے آگاہی نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ہماری مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر مفتی صدیق دانش آفیشیل چینل کو سرچ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔